إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ الانعام کی آیت نمبر 60 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے. آیت نمبر 61 اور 62 انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور وہ تم پر بہت سے حفاظت والے بھیجتا ہے. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کے موت کا وقت آتا ہے. تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا، تو اس کو فوت کرتے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے. وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ کوئی کوتاہی نہیں برتتے. ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، پھر وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی جانب جو ان کا حقیقی مولا ہے. أَلَا لَهُ الْحُكْمُ، خبردار سن لو اسی کے لیے حکم ہے. وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ سب حساب کرنے والوں میں سب سے جلد حساب کرنے والا. فرمایا اللہ تمہارے اوپر غالب ہے. قاہر جو ہوتا ہے وہ بھی غالبے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور غالب یا عزیز بھی اسی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. لیکن قاہر کے اندر ایک چیز اور بھی ہوتی کہ وہ جو انسان پر یا مخلوق پر غالب بھی ہو، جو اسے عدم سے وجود میں لائے اور اس پر قدرت رکھتا ہو، اور اسی طرح جس چیز کو وہ نہ چاہے اس کے نہ ہونے دینے پر بھی قدرت رکھتا ہو. تو لغت میں امام بغوی نے اس کا معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت جس بھی چیز کو پیدا فرما رہے ہیں اور اس کو قائم رکھے ہوئے ہیں، اور جس بھی چیز کو ختم کر رہے ہیں، یا جس بھی چیز تک کچھ نہیں پہنچنے دے رہے، یہ سارے در حقیقت اللہ کی صفت قہاریت کے مظاہر. تو اللہ رب العزت کی جو صفت قہاریت ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ، اللہ کے ناموں میں سے القاہر بھی ہے، تو اس کے اندر یہ سارا معنی شامل ہوتا ہے. تو اس لیے فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں کے اوپر مکمل غالب. اور کیسا؟ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، وہ تمہارے اوپر حفاظت کرنے والے بھیجتا ہے. یہ بہت سارے، ایک جگہ فرمایا لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اس کی طرف سے معقبات ہیں، فرشتے ہیں جو اس کے آگے سے اور پیچھے سے انسان کی حفاظت کرتے اللہ کے حکم سے. اس آیت کی تفسیر میں مجھے یاد ہے، میں بڑا اس وقت چھوٹا تھا کہ ایک دفعہ ڈاکٹر عبدالرشید اظہر رحمہ اللہ یہاں
مرکز میں ہی درس دینے کے لیے تشریف لائے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں اور کچھ احادیث کو بیان کرتے ہوئے وہ کہنے لگے کہ اگر آپ انسان کی خلقت پر غور کریں تو یہ بڑی عجیب ہے۔ میں اور آپ اگر کوئی 6 فٹ کی چیز بنائیں تو اس کو کھڑا رکھنے کے لیے جو نیچے سٹینڈ ہوگا وہ کافی چوڑا ہوگا تاکہ وہ گرے نہیں۔ اگر آپ کوئی ایسی لمبی تڑنگی چیز بنائیں تو اس کے نیچے 6 انچ کا تو سٹینڈ نہیں لگائیں گے، اور وہ بھی سٹینڈ ایسا جو آگے کی طرف بڑا ہو پیچھے کی طرف ہے ہی نہیں، اگر دھکا لگے تو پیچھے گر جائے۔ تو اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے انسان کے اس 6 فٹ کے وجود کو جو قدم عطا کیے ہیں، جو پاؤں عطا کیے ہیں، یہ بڑی حیران کن ہے کہ وہ چھوٹے سے ہیں اور انسان ان کے اوپر کھڑا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر وہ گرتا بھی نہیں اور سلپ بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ آج کہ جی یہ گریوٹی ہے، کشش ثقل ہے جس نے انسان کو گرفت میں لیا ہوا ہے، اور پھر ایسی جگہ ہے کہ انسان پاؤں جما کر رکھتا ہے اور فلاں ہے اور ایسے ہے کہ وہ کھڑا ہوتا۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، کہ اللہ نے انسان کے لیے آگے اور پیچھے فرشتے مقرر کر رکھے، یحفظونہ من امر اللہ، جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ جو بندہ اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں پر چلتا دوڑتا بھاگتا پھرتا ہے اور پھر بھی گرتا نہیں ہے تو اللہ کی حفاظت ہے جو وہ چل رہا ہے، وگرنہ اللہ کی حفاظت اٹھ جائے تو انسان قدم بھی نہ رکھ سکے۔ یہی وجہ ہے سواری پر بیٹھتے ہوئے دعا یہی سکھائی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ تو یہاں فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، وہ تم پر محافظ بھیجتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ محافظ وہ بھی ہیں جو کرامن کاتبین ہیں، کہ اللہ رب العزت نے انسان کے ساتھ 2 فرشتے رکھے ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو بڑے عزت دار ہیں، کرامن بڑی تکریم والے عزت والے ہیں، اللہ کے ہاں بڑے معتبر ہیں۔ ظاہر بات ہے وہ انسان کی گواہی لکھ رہے ہیں، ایک انسان کی نیکیاں لکھ رہا ہے، ایک انسان کے گناہ لکھ رہا ہے، تو اللہ کے سامنے انہوں نے ایک کتاب پیش کرنی ہے، تو یہ بڑے مکرم فرشتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے ہاں پوری امانت داری کے ساتھ وہ ایک انسان کی زندگی کا ڈیٹا پہنچائیں گے۔ تو اس لیے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ بھی انسان کے ایک ایک عمل کو دیکھتے ہیں اور لکھتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے عمل کے محافظ ہیں کہ اس کا کوئی عمل بھی قیامت کے روز ضائع نہیں جائے گا۔ ہر چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ذرہ برابر نیکی ہو یا ذرہ برابر شر ہو، انسان کو دکھائی جائے گی۔ تو یہ بھی اللہ کی طرف سے محافظ۔ اسی طرح جو موت کے وقت فرشتے بھیجے جاتے ہیں وہ بھی محافظ، اور یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا حتی اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسلنا، یہ جو رسل ہیں یہ ہمارے بھیجے ہوئے جو فرشتے ہیں یہی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو اس کی موت کے وقت آتے ہیں اور اس کو لے کر جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طویل ہے کہ بندہ نیک ہو تو جنت کے فرشتے خوشبودار کپڑے میں آ کر بیٹھتے ہیں، برا ہو تو جہنم کے فرشتے بدبودار کپڑا لے کر آ کر بیٹھتے ہیں۔ اب اس میں ملک الموت جو ہے وہ روح کے قبض کرنے پر اللہ کی طرف سے مقرر، اللہ کے حکم سے روح قبض کرتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت کا حکم آتا ہے کہ فلاں شخص کا فلاں جگہ پر روح قبض کی جائے تبھی روح قبض کرتے۔ ہمارے ہاں عام طور پر ملک الموت کا نام اسرائیل کے طور پر مشہور ہے۔ یہ کچھ اسرائیلی روایات میں اور کچھ انتہائی سندن کمزور روایات میں نام ذکر ہوا ہے، وگرنہ صحیح روایات میں نام جو ہے ملک الموت یوز ہوا ہے۔ ملک الموت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملک الموت اس کا لفظ استعمال کی۔ تو یہ جو ملک الموت ہے جس کو اللہ نے موت کے وقت بھیجنا ہے، ان کی ڈیوٹی ہے روح قبض کرنا، اور حدیث کے لفظ ہے وہ روح قبض کر کے پھر ارد گرد آئے ہوئے جو فرشتے ہیں ان کے حوالے کر دیتے۔ نیک روح ہو تو جنتی فرشتے جو خوشبودار کپڑے میں اس کو لپیٹتے ہیں، بری روح ہو تو مار پیٹ کر نکالے جانے والی روح جہنم کے بدبودار کپڑے کے اندر لپیٹی جاتی ہے اور پھر لے جائی جاتی، اور وہ حدیث آپ طویل ہے، متعدد بار سن چکے۔ تو یہ فرشتے آتے ہیں انسان کے پاس اور انسان کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ بسا اوقات اللہ تعالی انسان کی یقین کے لیے اور انسان کے لیے عبرت کے سامان کے طور پر بھی اور خوشخبری کے طور پر بھی یہ
جو واقعات ہیں یہ سامنے ظاہر بھی کر دیتے. ابھی بڑے ایک عالم دین، محقق عالم دین، جماعت الدعوہ کے جو رہنماؤں میں سے تھے، شیخ حافظ عبد الرحمن مکی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، ان کی 3-4 دن پہلے وفات ہوئی. تو ہم تعزیت کے لیے گئے وہاں بزرگوں کے پاس، تو انہوں نے بتلایا کہ ان کی طبیعت کچھ دنوں سے خراب تھی اور شوگر زیادہ ہونے کی وجہ سے انگوٹھا جو ہے وہ ڈاکٹروں نے کاٹا، اور پھر ہاسپٹل میں تھے کہ رات کو ان کو فوت ہونے سے پہلے والی رات کو ہارٹ اٹیک ہوا. تو اس وقت کہنے لگے کہ مجھے لے کر جائیں حافظ صاحب کے پاس. تو ظاہر بات ہے ہسپتال میں تھے، مشینیں لگی ہوئی، ڈرپیں لگی ہوئی، تو ارد گرد جتنے ساتھی تھے انہوں نے کہا جی آپ نہیں جانے کی پوزیشن. کہنے لگے نہیں میرے پاس وقت کم ہے، مجھے لے کر جائیں. بہت اصرار کیا تو حافظ صاحب فرماتے ہیں مجھے فون آیا کہ جی مکی صاحب بہت زیادہ اصرار کر رہے ہیں، اب ہمارے لیے ان کو انکار کرنا ممکن نہیں، کیا کریں. تو حافظ صاحب کہتے ہیں میرا چونکہ ان سے بڑا بچپن کا تعلق ہے، میں ان کی طبیعت جانتا تھا، میں نے کہا کہ اب ایسا ہے کہ یہ رکنے والے نہیں، آپ ان کو میرے پاس لے کر آئیں. تو دل میں کہتے ہیں میں نے یہ سوچا کہ میں ان کو تسلی سے دے کے کچھ سمجھا کے پھر واپس اسپتال بھیج دوں. تو ایمبولینس میں ان کو لے کر آئے مسجد کے باہر، وہ جہاں جب لائے تو کہتے ہیں میں نے نیچے جا کر ایمبولینس میں ملاقات کی، تو میں نے کہا کہ بس اب انشاءاللہ آپ ٹھیک. کہنے لگے نہیں آپ میری بات سنیں، بس میرے پاس وقت کم ہے. تو پھر کہتے ہیں میں نے ان کو کہا نہیں اللہ خیر کرے گا چلو گھر چلتے. کہنے لگے میں نے گھر نہیں جانا، میں نے مسجد جانا. تو مسجد آئے اندر اور وہاں حافظ صاحب کے پاس بیٹھ کے کہنے لگے کہ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں آپ سے معذرت کروں کہ میں وہ کام نہیں کر سکا جیسے جو کرنے کا حق تھا. تو اس کے ساتھ کہنے لگے، جب کہتے میں تسلی دینے لگوں تو کہیں نہیں حافظ صاحب بس آپ کو نہیں پتا مجھے میرے پاس وقت کم ہے. کہتے یہی بات ابھی کر رہے تھے تو مجھے ایک دم کہنے لگے کہ وہ آ گئے ہیں لینے والے آ گئے، اور یہ بات کہی اور ایسے لیٹے اور کلمہ پڑھا اور فوت ہو گئے. تو یہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے حسن خاتمہ کی کچھ علامات بھی دکھاتا ہے. اور یہ لینے والے آ گئے، یہ کچھ اور بزرگوں کے بھی ہم نے اپنے خاندان میں بھی واقعات سنے. تو انسان کا جو آخری وقت ہے اس وقت یہ نیک لوگوں کو اچھے فرشتے اور جو برے ہیں ان کو برے بھی دکھتے. اور ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم. یہ بشارتیں تو اللہ نے بتلایا کہ فرشتے آ کر اللہ کے نیک بندوں کو ثابت قدمی اختیار کرنے والوں کو دیتے. تو اس لیے فرمایا وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، وہ اس طرح تمہارے لیے فرشتے بھیجتا ہے. تو یہ انسان چاہے تو اللہ کے ان نیک فرشتوں کو اپنا دنیا کا ساتھی بھی بنائے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھی تھے. بسا اوقات انسان کو ظاہر بات ہے دکھتا نہیں ہے، نظر نہیں آتے، لیکن وہ حیران رہ جاتا ہے کہ میرا یہ کام کیسے ہو گیا، یہ کام فلاں بندے کا کیسے ہو گیا. کوئی اسباب نظر نہیں آتے تھے، کیسے ایک دم سے یہ چیز ٹھیک ہو گئی، کیسے ایک دم سے یہ چیز حل ہو گئی. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مدد ہوتی جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کرتے ہیں. اللہ نے اس دنیا کے اندر جہاں امتحان کے طور پر اپنے بندوں کو بھیجا ہے، شیطان جیسا دشمن ساتھ موجود ہے، نفس بھی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، آزمائشیں ہیں. تو ایسا تو نہیں اللہ نے اس میدان کے اندر اپنے بندوں کو ایسے پھینک دیا ہے اور دشمن کے نرغے میں چھوڑ دیا اور بے آسرا کر دیا. اللہ کی حفاظت موجود ہے، اللہ رب العزت کے فرشتے موجود ہیں. جو انسان اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنائے وہ اس کے ساتھ ایک دوستی، دلی تعلق، محبت اور اللہ کے حکم پر اس کی حفاظت کی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں. یہ جو حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بندہ فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی ذمے میں آ جاتا ہے، وہ اس دن اللہ کے ذمے میں ہے. اسی طرح آپ نے جو فرمایا کہ رات کو سوتے ہوئے جو بندہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیتا ہے اور یہ 2 آیات اس کو ہر چیز سے کافی ہو جاتی. اور آیت الکرسی کے متعلق بھی یہ آتا ہے کہ جب بندہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ ایک فرشتہ اس کے سر پر مقرر کر دیتے ہیں جو صبح تک اس کی حفاظت کرتا ہے. اس لیے فرشتوں کی یہ معیت اور ان کی دلی جو ایک میلان ہے بندہ مومن کی طرف اور اللہ کی طرف سے جو محافظ اور گارڈ ایک بندہ مومن کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، ان کا ساتھ کے لیے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے. تو ساتھ فرمایا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، یہ بات بھی جان لو کہ وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے. جب موت کا وقت آتا ہے
اللہ کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے وہ اس کو فوری طور پر نافذ کر دیتے. پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم ردوا الی اللہ، پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے. مولاہم الحق، جو ان کا حقیقی مولا ہے، حقیقی آقا ہے، جس کی اصل بادشاہت ہے، جو حقیقت میں ان کا مالک ہے، وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اللہ رب العزت حقیقی بادشاہ ہے. اور ساتھ فرمایا الا لہ الحکم، جان لو حکم تو اسی کا چلتا ہے، کسی اور کا حکم نہیں چلتا. اصل بادشاہت اللہ کی ہے. اور وہ اسرع الحاسبین، سب حساب کرنے والوں سے سرعت کے ساتھ حساب کرنے والی ذات ہے اللہ کی. اس کو دیر نہیں لگے گی، اس کو مشکل نہیں پیش آئے گی کہ کس کا حساب کیسے لیتا ہے. ارب ہو، ارب ہا ارب، کھرب ہا کھرب انسان ہیں اور دیگر مخلوقات ہیں، سب کا حساب کیسے ہوگا؟ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں بھاگ جاؤں گا، میرا پتہ نہیں چلے گا، میں اللہ کے نظام کو دھوکہ دے دوں گا. نہیں نہیں، وہ اسرع الحاسبین، وہ سب حساب کرنے والوں سے زیادہ سرعت کے ساتھ حساب کرنے والا. ہمارے ہاں دنیا میں سپر کمپیوٹرز اتنے بڑے بڑے حساب اب کرنے لگ گئے، تو رب کائنات کے حساب کے ہاں حساب کا کیا حال ہوگا اور کیا احوال ہوں گے. اس لیے رب کائنات کے سامنے کھڑے ہونے اور اس کے ہاں حساب دینے کی جس کو فکر ہو جائے، یقیناً وہی کامیاب ہوتا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے اور اپنے نفس کو خواہش پرستی سے روک کر رکھے، تو وہ بندہ اللہ رب العزت کے ہاں کامیاب ہے. اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب.